جی بہت شکریہ. السلام علیکم ٹو آل. السلام علیکم سر. سر کیا حال ہے؟ موسٹ ویلکم ٹو انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن. وعلیکم السلام. الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ پاک کا شکر ہے. اینڈ تھینک یو جی سو میں آپ مچ سب لوگوں کو فار بتاتے چلوں انوائٹنگ کہ ہیئر. سر احسان الحق کا جو تعارف ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. آپ ابھی بی ایس آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ بی ایس آئی ٹی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے انٹروڈکشن میں بہت خوبصورت چیز ہے اور جس سے ہمیں انسپریشن ملے گی, اسپیشلی یوتھ کو انسپریشن ملے گی, وہ یہ ہے کہ یہ ابھی اپنی بی ایس آئی ٹی کے 6th سیمسٹر میں ہیں اور اپنی سوسائٹی رن کر رہے ہیں. اپنی سوسائٹی جس کا نام سوسائٹی آف بلڈ واریئرس پاکستان ہے, اس کو لے کے جا رہے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. آپ نے اپنی سوسائٹی کا آغاز آج سے 1.5 سال پہلے جڑا والا سے لیا تھا. جڑا والا فیصل آباد کی ایک تحصیل ہے. سوسائٹی آف بلڈ وائر پاکستان نے زیادہ سے زیادہ سٹیز کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہ اپنی ٹیمز بنا کر کام کرنے کا فیصلہ کیا. سوسائٹی آف بلڈ وائرس میں ان کے اپنے بلڈ وائرس ہیں جو کہ کام کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ تمام سٹیز جن میں ان کی ٹیم نہیں ہے ان میں انہوں نے الحاق کیا ہوا ہے ڈفرینٹ دوسری سوسائٹیز کے ساتھ, اور وہ تمام سٹیز جن میں ان کی ٹیمز ہیں وہ ٹوٹل 9 ہے. ماشاء اللہ بہت ہی فخر کی بات ہے اور یہ بہت ہی انسپریشنل ہمارے لیے ہے کہ پاکستان کے مختلف 9 سٹیز میں ان کی اپنی ٹیمز کام کر رہی ہیں, جن میں جڑا والا, بورے والا, مظفر گڑھ, جنگ, فیصل آباد, ٹوبہ ٹیکسنگ, پنڈی اور مظفر گڑھ ماشاء اللہ شامل ہیں. اس کے علاوہ آزاد کشمیر, سنگھ, بلوچستان, KPK, گلگت بلتستان فیڈرل میں مختلف این جی او سے بھی ان کا ایک مضبوط اور مستحکم رابطہ ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ حال ہی میں سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی انہوں نے ایک میٹ اپ کیا. سر اب آتے ہیں باقاعدہ ہم آپ کی جرنی کی طرف. بتائیے گا کہ سوسائٹی آف بلڈ واریئرس کی شروعات کیسے ہوئی. نیز آپ کا بلڈ واریئرس جو آپ نے سوسائٹی آف بلڈ واریئرس نام رکھا اپنے سوسائٹی کا, یہ آپ نے کس طرح سے نام رکھا, کیا سوچ کر رکھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے کوشچن کا آنسر کرنے سے پہلے میں کچھ الفاظ میں جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے جو ہے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اس انٹرویو کے لیے, اور اسپیشلی جو ہے سوسائٹی آف بلڈ واریئرز کے حوالے سے جاننے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ جتنا کچھ آپ پوچھیں گے میں کوشش کروں گا کہ سب کے بارے میں بتایا جائے, اور بتانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا کہ اویئرنیس اور موٹیویشن, بیکاز وہ آج کل جو ہے بہت ضروری ہے. ہمیشہ سے ضروری تھی بٹ اب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سو مس آپ کا کوشچن تھا کہ سوسائٹی آف بلڈ واریئرز اسٹارٹ کہاں سے ہوئی. تو تقریباً جنوری 2019 میں ہم نے ایک کالج سے ایک صرف کالج لیول سے ہم نے ایک چھوٹی سی بلڈ ڈونیشن سوسائٹی اسٹارٹ کی تھی. میرے ساتھ حسیب بھائی تھے, میرے دوست ہیں, میرے کلاس فیلو بھی ہیں, اور بہت اچھے مطلب جسے آپ کہہ لیں گے بھائیوں والا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ. تو تب انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ایک چھوٹی سی کالج لیول پہ بلڈ ڈونیشن سوسائٹی ہونی چاہیے. تو تب ہم نے وہاں سے اسے اسٹارٹ کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کی ورکنگ جاری رہی. بٹ اس وقت جو ہے ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے, میں بالکل اس کام کو لے کر سنسیئر نہیں تھا, بالکل بھی جو ہے میں سیریس نہیں تھا. البتہ ایک کبھی کبھی کوئی کیس آ گیا, دیکھ لیا, کوئی مطلب کسی نے ریکویسٹ کر لی بلڈ کی تو کوشش کر لی کہ چلیں کہیں نہ کہیں سے ارینج کروا کے دے دیا جائے. تو 2019 کا سال بس ایسے ہی گزر گیا. بٹ اصل جو ہم نے اسٹارٹ لیا تھا وہ لیا تھا جنوری 2020 میں. 25 جنوری 2020 کو ہم نے اسے تحصیل جڑا والا سے اسٹارٹ کیا تھا, جڑا والا بلڈ ڈونیشن سوسائٹی کے نام سے. اور تب بھی ہمارا ایک یہی تھا کہ ہم تب ہم کالج لیول سے اٹھ کر ہم سٹی لیول پہ آ گئے تھے, اور یہ تھا کہ اپنی تحصیل میں جو ہے اس حوالے سے اویئر کیا جائے. تب ہم نے اسے بہت ایک سیریس وے میں اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. دوبارہ سے اپنی ایک ٹیم بنائی, دوبارہ سے میں اور حسیب بھائی اس حوالے سے ملے, اور کچھ دوست ساتھ میں ملے, جڑا والا کے کلاس فیلوز تھے, کچھ ویسے بہت پرانے دوست تھے.
تو جنوری فروری گزر گیا. اب فروری تک الحمدللہ ہمارے تقریباً کوئی 40 سے 50 ڈونرز جو ہے وہ جناب والا بلیڈ ہو چکے تھے, لائک ریگولر ڈونرز. ہمارا یہ تھا کوئی کیس آتا تھا, ہمیں کال آتی تھی فلاں کیس ہے, فلاں جگہ پیشنٹ ہے, ہاسپٹل میں ڈونر اٹھایا, بائک پہ بٹھایا, جا کے لے گئے اور جا کے بلیڈ کرا کے واپس آ گئے. مطلب یہ کہ جو سا دوست ملا جہاں سے ملا اٹھایا بٹھایا, اسے کہا یار بلڈ دینا آج چلتے ہیں, تھوڑا سا اسے موٹیویٹ کیا, لے کر چلے گئے, بلیڈ کروا کے واپس. جب مارچ شروع ہوا, مارچ میں ہو گیا کووڈ آیا, کووڈ کی وجہ سے پھر جو ہے لاک ڈاؤن لگ گیا. اب اس وقت ڈیلی ویجرز کے حوالے سے بہت ایک مسئلہ بن چکا تھا کہ ڈیلی ویجرز کو جو ہے وہ آمدن کا بڑا ایشو تھا. تو اس ماہ میں جو ہے ہم نے سوچا کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کچھ اپنی پاکٹ منی ملا کے, کچھ گھر سے لے کر, کچھ ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے ان کے لیے راشن کا اہتمام کیا جائے. تو تب ہم نے جو ہے ایک مائنر سی, ایک جتنی ہماری توفیق تھی, ہم نے اپنے دوستوں نے مل کے ایک راشن ڈرائیو بھی چلائی تھی اس حوالے سے. پھر اپریل اور مئی, یہ جو 2 ماہ تھے 2020 کے, ان 2 ماہ میں ہمارا تقریباً تب تک جو ہے کافی کانٹیکٹ بن چکا تھا ادر سٹیز میں, ادر سوسائٹیز کے ساتھ, ادر این جی اوز کے ساتھ. اور ہمیں جڑا والا چھوڑ, ہمیں ادر سٹیز کے جو ہے بلڈ کیسز آنے لگ گئے کہ کبھی لاہور کا, کبھی فیصل آباد کا, ارد گرد کے جتنے مطلب کچھ خاص شہر تھے جہاں پہ ہمارا مائنر سے کانٹیکٹ بنا ہوا تھا. سو بلڈ کیسز تو تھے ہی تھے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر جو ہے وہ پلازما کیسز کا بھی ایک پریشر جسے ہم کہتے ہیں. بیکاز جہاں پہ ان دنوں میں, اصل میں ان دنوں میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ کالجز یونیورسٹیز بند تھے جو بلڈ ڈونرز کا ایک میجر سورس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کووڈ کی وجہ سے میکسیمم جتنے ہمارے بلڈ کووڈ کے ڈر سے باہر ہی نہیں آتے تھے. اور ڈیفینیٹلی وہ اپنی جگہ بالکل رائٹ تھے. اب ایک بندہ ہے وہ اسپتال میں ان دنوں میں کیسے جائے, اسے پتہ ہے ہاسپٹل میں مریض ہیں, کووڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, اسے لگا تو اس کی پوری فیملی گئی. تو یہ ڈر کی وجہ سے ڈونرز بھی کم ہو گئے. ایون بلڈ ڈونرز کیا, ہمارے اوپر پھر پلازما کیسز آنے لگے, کووڈ ریکورڈ پلازما کے. سو دین وی تھاٹ کہ اب ہم جو ہے ایک سٹی تک محدود نہیں رہ سکتے. پھر ہم نے مئی میں, تقریباً مئی کا مڈ چل رہا تھا یا اسٹارٹ چل رہا تھا, وی تھاٹ کہ ہمیں ایک پراپر ایک نیم, ہمیں پراپر ایک سلوگن, ہمیں پراپر ایک مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے اسے اب ادر سٹیز میں اس میسیج کو لے کر چلنا ہے. دین ہم نے جو ہے اس سوسائٹی کا نام سوسائٹی آف بلڈ واریئرز رکھا تھا. اصل میں اس ٹائم جو ہے ایک بلڈ وار کی کنڈیشن بن چکی تھی. ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ جہاں پہ کچھ جنگیں ہوتی نا, جنگوں میں زیادہ تو یہی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے اور جان لینے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے نا. تو یہ ہماری ایسی جنگ تھی جو جان بچانے کے لیے لڑی جا رہی تھی, ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ خون کی جنگ تھی کہ خون لینا ہے اور کسی کی جان بچانی ہے. اور اسے ہم جنگ کا ایک اور کنسیپٹ ہم نے اس لیے دیا تھا وار کا, بیکاز دیکھیں آج کل نا کوئی کسی کو جیب سے 10 روپے نکال کے نہیں دیتا, ٹھیک ہے. تو بہت کم لوگ اللہ کے بندے جو ہے بچ چکے ہیں جو کسی کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی جسم سے جو ہے 500 ملی لیٹر کی کم نہیں ہے. اٹ از ریئلی اے وار اینڈ ڈیفینیٹلی اٹس اے وار, بیکاز یہ بہت ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. یہ کسی جنگ سے کم نہیں ہے. کسی بندے کو اتنا موٹیویٹ کرنا کہ اپنے جسم سے جو ہے 500 ml کا خون نکال کے اور اپنے ہاتھوں سے بلڈ بیگ اٹھا کے جو ہے پیشنٹ کو گفٹ کر دے. سو اٹس اے وار. دیٹس وائی وی ڈیسائیڈڈ کہ ہمارا جو ہے نام ہونا چاہیے سوسائٹی آف بلڈ واریئرس. ویسے بھی ڈونر کا کنسیپٹ ایک مطلب انگلش ووکیبلری کے حساب سے یہ ڈیفینیٹلی بلڈ واریئرز ہوتے ہیں. یہ خون کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنا خون دے کر کسی کو بچا دیتے ہیں. سو یہ ہمارا کنسیپٹ تھا, اور یہ ٹو سیو اے لائف, کہ ایک زندگی بچانے کی نا یہ جنگ ہے. سو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا سوسائٹی آف بلڈ واریئرز کا, اس کے نام کا, اور یہ سارے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, سلامت رہیں. ماشاء اللہ, خون کی یہ جنگ, جان بچانے کی یہ جنگ, اور یہ جنگ شروع ہوئی آپ کی جو آپ نے سوسائٹی کے لیے لڑنا شروع کی, آپ بتا رہے ہیں کالج لیول سے.
تو کیا ایسا ہوا تھا زندگی میں پہلی بار جس سے آپ نے کہا کہ بس میں نے کرنا ہے، میں نے کام شروع کرنا ہے سوسائٹی کے لیے؟ جبکہ وہ تو وہ ایج ہوتی ہے کہ اس وقت ینگ جنریشن جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف یا باقی فضولیات کی طرف اپنی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے. کیا ایسا ہوا تھا زندگی میں؟ مس آپ نے یہ جو کوشچن پوچھا ہے اس کا جواب جو ہے میرے ٹیم کے نا بہت ہی قریبی جو کچھ دوست ہیں نا ان میں سے بھی کوئی چند ایک کوئی اکا دکا ہوں گے جنہیں نا اس کا جواب پتہ ہوگا. بٹ آج اب یہ سیشن ہو رہا ہے تو جسٹ فار دا سیک آف موٹیویشن کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے کہ میں اگر اس اویئرنیس والی سائڈ پہ موٹیویشن لے کر اویئر ہو سکتا ہوں تو ہر بندہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج ایک بہت بڑا راز ہے آپ کے اس کوشچن کے حوالے سے جو ہے میں کھولنے جا رہا ہوں. بیکاز سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, ایون میکسیمم چانسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی بندہ جو سوشل ورکنگ کر رہا ہے نا اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی راز ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا کوئی اپنا کہیں تکلیف میں ہوا ہوگا, کسی اپنے کو ضرورت پڑی ہوگی, اس کی ضرورت نہیں پوری ہوئی ہوگی. اینڈ میکسیمم سوشل ورکرز کی یہی اسٹوری ہوتی ہے. بٹ میری اسٹوری جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, اب میری اسٹوری تھی سوسائٹی کو اور اس ورکنگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے. میری اسٹوری تھی ایک ضد, اور وہ ضد یہ تھی کہ میں اپنے اس کالج کا نام تو نہیں لوں گا بیکاز جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں وہ جگہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہوتی ہے. بٹ کہ کچھ بندوں کی وجہ سے نا, کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں مینٹلی اینڈ فزیکلی بھی. تو میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں پہ ایک سوسائٹی تھی, میں اس کا پریزیڈنٹ تھا اس سوسائٹی کا. اینڈ ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے میں نے اپنی ٹیم کو ایک پراپر وے میں لیڈ کرنے کی ہمیشہ کوشش کی, اور یہی کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے. بٹ کچھ مینجمنٹ کے, کالج کے مینجمنٹ کے کچھ ایسے قابل احترام شخصیات تھیں کہ جنہوں نے نا ہمیں بہت ڈسہارٹ کیا. ٹھیک ہے, مطلب پراپر ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا, بٹ الٹا پھر ہم پہ ہی الزامات لگائے. سو اس وقت یہ ہوا کہ ہماری سوسائٹی کو بھی ختم کیا گیا. ٹھیک ہے, ایک سازش کے ساتھ یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور لائک ہمیں جو ہے نا اس کوشش کی گئی کہ ان کی انسلٹ کر کے نا سوسائٹی سے نکالا جائے. اس وقت ایک ضد میں نا میری ایک ضد بن گئی تھی کہ یار اب اپنی ایک این جی او بنانی ہے, اپنی ایک سوسائٹی بنانی ہے, اور اسے جو ہے نا رن کرنا ہے. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جب کسی کو نیکی کی توفیق دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ, اللہ کی ذات تو پتھر کو بھی موم بنا دیتی ہے. تو پھر ہم انسان, ہماری انسانوں کیا اوقات ہے, ہم تو ایک ملی سیکنڈ کی مار ہیں, ایک ملی سیکنڈ میں ہماری روح نکل جائے جسم سے تو ہمارے پیچھے کوئی اوقات نہیں رہتی. تو جب یہ کام سٹارٹ کیا, جب اس کام میں آئے تو اللہ پاک کی ذات نے ایسے ایسے چیزیں دکھائیں اس میں. ٹھیک ہے, 1-1.5 ماہ گزرا ہوگا, صرف ہارڈلی 1 سے 1.5 ماہ گزرا ہوگا, اور ایسی ایسی چیزیں دکھائیں کہ اللہ معاف کرے ہم اس قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بٹ جب مجبوری ہوتی ہے نا, جب کسی کا کوئی اپنا کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ بندہ اس کی جان بچانے کے لیے یقین کریں کہ ہاتھ جوڑنے کا پاؤں پکڑنے تک آ جاتا ہے. اور بلڈ کی وجہ سے کچھ 1-2 بندوں نے ہمارے سامنے ہاتھ کیا ہمارے پاؤں میں مطلب گرنے کی کوشش کی کہ ہمیں بلڈ ڈھونڈ کے دے دو. تو یقین کریں کہ اس وقت اتنی ایک جو ہے وہ تکلیف ہوئی دل کو کہ یار یہ وہ بندے ہیں جو ہماری کیا اوقات ہے, ہم کیا ہیں ان کے سامنے. ٹھیک ہے, اور یہ بندے اٹھ کے آج ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ہمارے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ صرف خون دے دو. تو کیوں نہ جو ہے ان کے لیے کام کیا جائے, کیوں نہ ان کی ضرورت پوری کی جائے. تو وہ جو ہے اسی منتھ میں, مطلب سٹارٹنگ منتھ میں 1-2 سین ہوئے. تو وہ یقین کریں کہ ایسی ایک سچویشن بن گئی میرے سامنے کہ پھر جو ہے وہ ضد ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر وہ انا, غرور, تکبر, ہر چیز وہ سائڈ پہ. الحمدللہ پہلے بھی نہیں تھا, بٹ وہ جو تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا, تھوڑے سے جو ہر انسان میں گٹس ہوتے ہیں غرور کے, تکبر کے, انا کے, ضد کے, وہ سائڈ پہ. ٹھیک ہے, اور یقین کریں کہ ایسا ایک دل جو ہے وہ اندر سے دکھا, اور ایسی دل کو چوٹ لگی سوشل ورکنگ کی اور ان بندوں کی تکلیف کی, کہ پھر سوچا کہ نہیں اب صرف اور صرف سوشل ورکنگ کرنی ہے, اور واقعی جو ہے ایک سوشل ورکر بن کے کام کرنا ہے. پھر جو ہے اس کے بعد
جتنی ہم اپنی کوشش کر سکتے تھے, جتنا بیسٹ دے سکتے تھے دیا ہے. اسٹارٹ اس کا جو ہے سوسائٹی کا میں نے ایک ضد میں لیا تھا, ٹھیک ہے, بٹ جب وقت گزرا, جب کچھ دن گزرے, تو پھر اصل اس کا جو ہے مقصد اور اس کے اصل جو معنی وہ سمجھ آئے کہ نہیں, اس کا جو ہے مقصد وہ ضد نہیں ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہے, اور وہ مقصد بہت عظیم ہے, اور مقصد وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو انسان کے دل میں ڈال سکتی ہے, اور کوئی نہیں ڈال سکتا. جی مس. ماشاء اللہ, بہت ہی خوب, ویری امپریسو ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ جب ایسا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ایز اے سوشل ورکر, تو فیملی کا ایک پریشر ہوتا ہے, خصوصاً بالخصوص جب آپ اسٹوڈنٹ ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرو, یہ تو کر لو, خود کو تو بنا لو, دوسروں کے لیے بعد میں تم کچھ کرنا. تو ایسی کوئی سچویشن آپ نے فیس کی ہے؟ اگر کی ہے تو بتائیے گا پلیز. جی مس, میں نے جب سے اپنا ہوش سنبھالا نا, جب سے اسٹڈیز میں آیا, تو میں الحمدللہ یہ تھا کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کرتا تھا, جس حساب سے مرضی, جیسے مرضی ہو, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہنا, کوئی نہ کوئی ایونٹ, نعت خوانی اینڈ اسپیچز اینڈ دس اینڈ آل دیٹ, پوئٹری وغیرہ, ہر چیز. تو اسٹارٹ سے میرا یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے جو انسان کی سافٹ اسکلس کو, اس کی پروفیشنل اسکلس کو گروم کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو کیئرنگ پیرنٹس ہوتے ہیں, بیکاز ماں باپ جو ہے اولاد کے لیے کبھی غلط نہیں سوچتے, ٹھیک ہے, ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں, بٹ وہ اکثر جو ہے وہ ان چیزوں کو اکثر اوقات جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. جو چیزیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اسٹڈیز اینڈ دس اینڈ آل دیٹ, یہ جو ساری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں, بٹ اصل میں باقی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور وقتی وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, وقتی انہیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, بٹ مے بی مائٹ بی پاسبل کہ وہ بچہ یا وہ اسٹوڈنٹ یا وہ بچی ہے جو بھی, وہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا کر رہا ہو یا کر رہی ہو جو آگے جا کے انہیں بھی خوش کرے, اور وہ خود بھی جو ہے سیٹسفائڈ رہے. تو میری بھی سیم ایز اٹ از یہی اسٹوری تھی, میں بھی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتا رہتا تھا, ٹھیک ہے. اسپیشلی ایف ایس سی کے بعد تو نا بہت زیادہ اسٹارٹ کی ہیں ایکسٹرا سوسائٹیز, کالج میں کوئی کیا کبھی کیا کر لیا, کبھی کیا کر لیا. تو میرے مطلب امی ابو اسپیشلی میرے والد صاحب جو ہے نا اس حوالے سے بڑا غصہ کرتے تھے کہ کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہو, کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہو, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, نہ صحت کا خیال ہے, نہ کھانے پینے کا خیال ہے. تو ظاہر سی بات میں تکلیف ہوتی تھی, بٹ میں جانتا تھا کہ اس چیز کا ایک نہ ایک دن جو ہے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, اور میں یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں محنت کر رہا ہوں تو اللہ پاک کی ذات جو ہے ایک نہ ایک دن ضرور میرے والد صاحب کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز لازمی جگائے گی. تو پھر ایک دن ایسے آیا کہ میرے والد صاحب کے کلیگ ہیں, میرے کیونکہ ابو ٹیچر ہیں, گورنمنٹ ٹیچر ہیں, ای ایس ٹی ہیں 16 گریڈ کے ہائی اسکول میں. اچھا, تو ان کے ایک کولیگ تھے, میں بھی جو ہے نا جب چھوٹا تھا 5-6 کلاس میں, تب میں ان سے 1-2 لیکچرز میں لیے تھے, میرے بھی استاد ہی رہے وہ, ابو کے کولیگ. تو ان کی ایک پوتی ہے, وہ بچی جو ہے نا تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے. تو وہ اس کا جب اچانک کیس آیا نا میرے پاس, تو میں گیا, یوزلی جیسے ہم کیس ڈیل کرنے جاتے ہیں, میں گیا, مجھے نہیں پتا تھا وہ بچی کون ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے اٹینڈنٹ کون ہے, والد صاحب یا دادا وہ جو بھی کون ہے, آئی ڈیڈنٹ نو. میں جب وہ کیس ڈیل کرنے گیا تو مجھے آگے وہ مل گئے, تو انہوں نے مجھے پہچان لیا, میں نے انہیں پہچان لیا, سلام لیا, حال چال پوچھا. تو انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا کام ہے, تو میں نے انہیں بتایا کہ سر ایسے ایسے ہم کچھ دوست ہیں, ہم ایسے بلڈ ڈونیشن کا کام کرتے ہیں, فی سبیل اللہ بلڈ ارینج کر دیتے ہیں. تو جیسے آپ کا جو ہے آیا ہے کیس, ویسے ہی ہمارے پاس کیس آتے ہیں تو ہم ایسے ڈیل کرتے ہیں. تو انہوں نے نا مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, اور وہاں سے ان کا کیس ڈیل کر کے ایک اور بلڈ کیس تھا, میں اس ہاسپٹل میں چلا گیا. تو جب میں گھر واپس گیا نا شام کو, تو میرے والد صاحب اٹھے, مجھے انہوں نے گلے لگایا اور نہ مجھے شاباش دی, اور مطلب نہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. تو میں حیران, میں نے کہا یہ اچانک کیسے ہو گیا. اب بیک گراؤنڈ سٹوری یہ تھی کہ ان سر نے جو ہے میرے والد صاحب کو کال کی, اور انہیں کال کر کے یہ بولا کہ خان صاحب مبارک ہو, آپ کا بیٹا بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور اتنا اچھا اور اتنا نیک کام کر رہا ہے کہ آپ اسے کبھی روکیے گا نہیں. اسے آج جتنی دعائیں میں نے دی ہیں نا, اتنی دعائیں اسے کتنے لوگ دیتے ہوں گے, اسے کبھی نہ روکیں. تو
باہر سے کوئی بندہ اٹھ کے وہ اکثر بچوں کی شکایتیں لگتی ہیں نا پیرنٹس کو، تو پیرنٹس ان کو مارتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. تو اس کا اگر اپوزٹ آپ دیکھیں نا، جب باہر سے کوئی غیر بندہ اٹھ کے آپ کے پیرنٹس کو آپ کے نام پہ مبارکباد دے دینا، تو یقین کریں گے اس دن آپ کامیاب ہیں، اور اس دن کے بعد پھر آپ کے پیرنٹس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو یہ میری سٹوری تھی والد صاحب کے حوالے سے اور پیرنٹس کے حوالے سے. بہت ایک ٹف ٹائم گزرا ہے میرا بھی اس حوالے سے، اور لٹرلی بڑا ٹف ٹائم گزرا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ اکثر میں نا ایسے کسی نہ کسی ایکسٹرا ایکٹیویٹی کی وجہ سے میں گھر سے نا لڑ کے نکل پڑتا تھا. اور جب میں گیٹ سے باہر نکلتا تھا نا، ظاہر سی بات ہے بندے کا دل ہوتا ہے، انسان کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے. جب میں گیٹ سے باہر نکلتا تھا تو میں اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لیتا تھا. بلیو می، مجھے ابھی بھی وہ ٹائم یاد ہے کہ جب میں اپنے والد صاحب سے لڑ کے نکلتا تھا نا کسی ایسے کام کے لیے، تو میں گیٹ سے باہر نکل کے اپنے آنسو صاف کرتا تھا، اللہ پاک سے معافی مانگتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ آج میں لڑ کے نکلا ہوں، پر ایک دن جو ہے والد صاحب کو پراؤڈ ہوگا. تو وہ پھر ایک دن آیا اور اب وہ کچھ بھی نہیں کہتے. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اپنا خیال کیا کرو، کھانے پینے کا دھیان رکھ دیا کرو، بیکاز اکثر جب بلڈ کیسز ہوتے ہیں تو دوپہر کا کیا رات کا کھانا بھی نہیں یاد رہتا. تو بس یہ کہتے ہیں کہ اپنی صحت کا دھیان رکھو، باقی وہ کچھ نہیں کہتے. جی بس. ماشاء اللہ، ویری امپریسو. اللہ بلیس یو مور سر. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بیان کیا ساری اسٹوری ماشاء اللہ بچی کی، اور اس سے لے کے آپ کے والد کے آپ پہ فخر ہونے تک، اپنے والد کی آنکھوں میں اپنے لیے فخر دیکھنا اور خوشی دیکھنا آپ کی کامیابی کی، یہ جب آپ نے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھا تو کیسا محسوس کیا؟ وہ وقت یاد آیا، اور اس کے بعد آج وہ جب آپ پہ فخر محسوس کر رہے ہیں تو کیسا محسوس ہوا؟ بس گرمی کا موسم ہو نا، گرمی کا جب موسم ہو اور بندہ سخت دھوپ میں بیٹھا ہو، تو صبح سے شام تک بندہ بیٹھا رہے، اسے پانی نہ ملے، اور پھر شام کو کہیں سے جو ہے نا اسے ٹھنڈے پانی کا گھڑا مل جائے نا، تو اس وقت جو محسوس ہوتا ہے، مجھے اس وقت جو ہے نا یہ محسوس ہوا. میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اگزامپل کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک پیاسا جو صبح سے شام تک پانی کا انتظار کر رہا ہو اور سخت دھوپ میں بیٹھا ہو اور پھر اسے پانی مل جائے. تو آپ خود امیجن کر سکتی ہیں، اور باقی جتنے رسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس یہاں پہ موجود ہیں امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت انسان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. جی بالکل. بہت ہی خوب. بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں کی پیاس جو ہے وہ بجھ گئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ماشاء اللہ اب آپ کی 9 مختلف شہروں میں، پاکستان کے 9 مختلف شہروں میں آپ کی ٹیمز کام کر رہی ہیں. کیا ایسا ہوا کبھی جب ابھی آپ نے یہ تمام ٹیمز نہیں بنائی تھیں اور آپ کا اسٹارٹ اپ ہی تھا، کہ کہیں سے بلڈ کیس آیا اور آپ کے پاس ڈونر نہیں تھا اور آپ کو مشکل سے آپ نے ارینج کیا، یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو جواب دینا پڑا، اور کیا بیتی پھر آپ پر؟ مس بہت دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر ہم یہ بات، آپ نے بہت اچھا کہ یہ کوشچن کر لیا مجھ سے، بیکاز سم ٹائمز جو ہے نا ہمارے کچھ دوستوں کو، کچھ عزیزوں کو یہ بڑا گلہ ہوتا ہے کہ ویسے تو آپ بڑے بلڈ کر رہے ہوتے ہو، ویسے تو بڑے ڈونر بلیڈ کرا رہے ہوتے ہو، اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو تب آپ سے بلڈ ارینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میں آپ سب کو ایک چیز بتاؤں گا کہ بلڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بازار سے آپ کو نہیں مل سکتی. ہاں وہ الگ چیز ہے کہ جو ہمارے بلڈ مافیا جو ہیں، جو ایک بوتلیں جو ہے خون کی بوتل 10,000 20,000 کی بیچتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. بٹ خون ایک ایسا جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، میں کہوں گا کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ جو ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، اب ہم سے جب کوئی بلڈ مانگتا ہے نا، کوئی ریکویسٹ کرتا ہے، بلڈ کا کیس آتا ہے، تو ہم اپنا بیسٹ دیتے ہیں. الحمدللہ ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ اپنا بیسٹ دیں. اب اگر وہ ارینج ہو جاتا ہے، وہ ان کی قسمت ہے اور وہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو اگر وہ بلڈ ارینج نہیں ہو پاتا، سم ٹائمز ڈونر نہیں مل پاتا، یا سم ٹائمز ڈونر موقع پر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، تو اس میں جو ہے ہماری تو وہ غلطی نہیں ہے نا، ہم تو اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں. اب پیسے تو نہیں ہے جو بندہ جیب سے نکال کے دے دے یا کسی سے مانگ کے دے دے، یا کسی سے بندہ ادھار لے کر جو ہے پیسے پکڑا دے کہ چلیں آپ استعمال کر لیں، میں انہیں خود واپس کر
بھائی بلڈ ہے، خون ہے، کسی کے جسم سے نکالا ہے، ڈونر ہے، انسان ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، اس کی بھی لاکھ مجبوریاں، لاکھ جو ہے اپنی پرسنل لائف، یہ وہ سارا کچھ. جب کیس ہوتا ہے تو دو چیزوں کی اویلیبلٹی، ایک پیشنٹ کی اویلیبلٹی، ایک ڈونر کی اویلیبلٹی. ڈونر جیسے پیشنٹ انسان ہے ویسے ڈونر بھی انسان ہے. تو سم ٹائمز جب ارینج نہیں ہوتا تو بہت سے لوگوں کے بہت سے جو ہے گلے شکوے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بہت دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. 100% اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کے پاس جو ہے آج تک جتنے کیس آئے ہیں اس نے سارے کیسز میں ڈونر دیے ہیں، تو میں اس چیز کو جو ہے نہیں مانتا. 100% ورکنگ بلڈ ڈونیشن میں کبھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اور کافی چانسز ہوتے ہیں جب آپ سے ڈونر ارینج نہیں ہوتا. اینڈ کافی ایسے ٹف ٹائم گزرا ہے ہم پہ کہ جب ڈونر ارینج ہوا ہے پر بہت مشکل سے ہوا ہے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے، آئی تھنک مئی یا جون 2020 تھا، اور میں ادھر جڑا والا میں تھا. مظفر آباد آزاد کشمیر سے کچھ پیشنٹ تھے اور وہ اسلام آباد میں ایڈمٹ تھے، اور وہ فیمیل پیشنٹ تھی، ایجڈ تھی، 40+ ایج تھی ان کی، اور انہیں کووڈ ریکورڈ پلازما چاہیے تھا. اور آپ سب سن کے حیران ہوں گے جو بلڈ ڈونیشن کے بارے میں یا بلڈ گروپس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ سن کے حیران ہوں گے کہ انہیں او نیگیٹو کووڈ ریکورڈ پلازما چاہیے تھا. او نیگیٹو وہ بلڈ گروپ جو بلڈ ہی نہیں ملتا، اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ کووڈ ریکورڈ پلازما. اور چاہیے بھی کتنے یونٹ سے؟ 2. تو تقریباً شام 5 ساڑھے 5 کے قریب میرے پاس وہ کیس آیا تھا. اینڈ بلیو می کہ رات کے 3 بج گئے تھے، اور ہم سارے جتنے ورکرز تھے، اکیلا میں نہیں، جتنے ورکرز تھے، ہم ایک دوسرے کالز کر رہے ہیں کہ یار پلازما او نیگیٹو او نیگیٹو او نیگیٹو. اینڈ رات 3 بجے جا کے جو ہے 2 او نیگیٹو کووڈ ریکورڈ پلازما کے یونٹس جو ہے انہیں پرووائڈ کیے گئے تھے. سو یہ میری لائف کا جو ہے اب تک کا سب سے ٹف جو ہے بلڈ کیس کہہ لو یا پلازما کیس کہہ لو، جو بھی کہہ لو، تو وہ کیس رہا ہے. اللہ آپ کو مزید کامیابی نصیب فرمائے. یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کووڈ کا ذکر کیا، تو کووڈ میں تو کافی آپ کو کیسز ہینڈل کرنے میں مشکلات درپیش آئی ہوں گی، تو کیسے آپ نے ہینڈل کیا، کیونکہ لاک ڈاؤن بھی رہا ہے؟ مس ڈیفینیٹلی کووڈ کا جو ایک ٹائم تھا وہ بہت زیادہ مشکل تھا ہماری ٹیم کی، اسپیشلی سوشل ورکرز کے لیے. اور یقین کریں کہ ان دنوں میں جن سوشل ورکرز نے کام کیا ہے تو میرا ان کو سلیوٹ ہے، دل سے سلیوٹ ہے. دیکھیں نو ڈاؤٹ ہمارا میڈیکل سٹاف تھا، ہمارا پیرا میڈیکل سٹاف تھا، ہمارے فورسز تھے، آرمی، پولیس، ریسکیو، رینجرز، اینڈ جتنے بھی ہمارے یونیفارم جو ہے سرونٹس تھے، وہ سارے اپنی اپنی خدمات بہت ہی دل سے سر انجام دے رہے تھے، ٹھیک ہے. بٹ آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ انہیں اس کام کی پے بھی مل رہی تھی، ٹھیک ہے. بٹ وہ سوشل ورکرز جو ان دنوں میں بھی ہاسپٹلس کے چکر کاٹ رہے ہیں، ایون ہاسپٹلس بھی نہیں، جو یہ کووڈ وارڈز بنے ہوئے تھے ان کے چکر بھی کاٹ رہے ہیں، تو انہیں کوئی پے بھی نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے. بغیر پے کے، بغیر پیسوں کے، جیب سے پیسے لگا کر وہ لوگ جو ہے ان دنوں میں آپ لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے جو ہے ہاسپٹلس کے اور ادھر ادھر کے چکر کاٹتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو ہے ایک بہت بڑا سلیوٹ ہے. اور بلیو می کہ ہمارے لاہور کے سوشل ورکر تھے جو ایسے ہی ہاسپٹلس میں اپنا بلڈ کیسز، پلازما کیسز ڈیل کرتے رہے، پھر وہ کووڈ پازیٹیو ہوئے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ان دنوں ہمارے لیے ایک بہت بڑا نا، سارے جتنے ہم سوشل ورکر تھے جو جانتے تھے انہیں، ٹھیک ہے، میں خود انہیں جانتا تھا، اور مطلب ہمارے بہت اچھے دوست بھی تھے وہ، اور سوشل ورکر بھی تھے. اس وقت وہ کووڈ پازیٹیو ہوئے اینڈ ان کی ڈیتھ ہوئی. پھر ادھر سیالکوٹ، آئی تھنک سیالکوٹ کی ایک ہماری فیمیل سوشل ورکر تھی، وہ کووڈ پازیٹیو ہوئی. پھر ان کی فیملی بھی ان کی وجہ سے کووڈ پازیٹیو ہوئی، ٹھیک ہے. اینڈ پھر باقی بھی ہمارے کچھ سوشل ورکر، اور ہماری جو بلڈ واریئرس کی جو ٹیم ہے، اسپیشلی جڑا والا کی ٹیم ہے، ہم سب ان دنوں میں جو ہے کووڈ پازیٹیو ہو کر اور پھر ہم نیگیٹیو ہوئے. میں، میرے ساتھ حسیب بھائی، حماد بھائی، باقی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ہم سارے ان دنوں میں جو ہے کووڈ پازیٹیو ہیں. اور یقین کریں کہ کووڈ کے وہ جو 14 سے 15 دن تھے نا، وہ اتنی اذیت کے دن تھے اور اتنی تکلیف کے دن تھے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کہ ہم وہ بندے جو ہاسپٹلز میں
بھاگ دوڑ چکر یہ وہ، صبح سے رات 10 12 1 بج جاتے. اور ان 14 15 دن کے جو کووڈ کے جو دن تھے، ہم سے جو ہے پرسنلی مجھ سے، میں لیٹا ہوتا تھا تو اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی. ایون ہم مطلب ینگ تھے اور بہت ٹف ٹائم گزرا ہے کووڈ کا. ہم سب سوشل ورکرز پر جو ہے بہت زیادہ ٹف ٹائم گزرا ہے، اور اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ پازیٹیو ہوا ہے. بے شک کسی نے ٹیسٹ کروائے یا نہیں کروائے، بٹ اتنا ایک تو پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ کووڈ ہی ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے. جی تھینک یو ویری مچ سر. سر ہم اگین جوائن کرتے ہیں بیکاز ٹائم کم رہ گیا. جی پلیز آپ آگے کو کریں. زحمت دوں گی کہ اگین ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ.